کمرہ عدالت میں انصاف کا خون کرتے اور ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سناتے ہوئے امریکی جج رچرڈ برمن کا لہجہ غصے سے کانپ رہا تھا اور سیکیورٹی کے اہلکار سخت خوف زدہ تھے، جبکہ عافیہ صدیقی پورا وقت پر اعتماد اور مطمئن نظر آئیں۔ امریکی عدالت نے عافیہ کو یہ سزا ایک ایسے مقدمے میں سنائی جس میں فرد جرم عائد کرنے سے لے کر فیصلے تک پوری کارروائی تضادات سے لبریز تھی، جہاں گواہوں کے نام اور ان کی گواہیاں تک جھوٹی تھیں، اسی لیے ملزم اور صفائی کے وکیلوں سے چھپائی گئیں۔ اس مقدمے کی کارروائی فیصلے کی بدولت آج امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور انتقام پر مبنی یہ مقدمہ امریکی نظام عدل کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ استغاثے کی پوری کہانی بہت بڑا جھوٹ تھی۔ کہانی کے مطابق ایک ایسی نحیف خاتون سے تفتیش کی جا رہی تھی جسے مسلح اور تربیت یافتہ امریکی فوجیوں نے گرفتار کر رکھا تھا۔ وہ اچانک ایک امریکی کمانڈو کی رائفل چھین کر ان پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ آگے چل کر لاکھوں کروڑوں امریکیوں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا جو ہڈیوں کا پنجرا بن چکی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے کیسے اتنے مضبوط اور تربیت یافتہ فوجیوں پر فائرنگ کی ہوگی۔ پھر یہ کیسی گولیاں تھیں کہ جن سے کوئی امریکی فوجی زخمی نہ ہوا۔ نہ ہی ملزمہ کی نام نہاد فائرنگ کا کوئی نشان اس کمرے کی دیواروں پر ملا۔ البتہ خود عافیہ ایک امریکی فوجی کی گولی سے زخمی ہو گئی۔ الزام لگانے والوں میں سے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ بمشکل 50 پاؤنڈ وزن رکھنے والی اور امریکی فوجیوں کے نرگے میں پھنسی ہوئی ایک نازک سی عورت سیکیورٹی افسر سے رائفل چھین کر کیسے فائرنگ کر سکتی ہے، اور فائرنگ بھی ایسی کہ جس سے کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ اگر یہ واقعہ سچ مچ اسی طرح پیش آیا ہوتا تو ایسے بزدل اور نکمے فوجیوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، جن سے ایک ایسی عورت نے بندوق چھین لی جو برسوں تشدد سہتے سہتے اس حال کو پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل تک نہ تھی۔ امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا تھا کہ فیصلہ امریکی قانون کے مطابق ہوگا۔ اس فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ امریکی دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا قانون امریکیوں کے لیے الگ ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ 86 برس سزائے قید کا اعلان ہونے کے بعد صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں رہی، وہ پورے عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کے انصاف پسندوں کا مسئلہ بن گئی ہیں۔ یہ مقدمہ وار آن ٹیرر نہیں، وار آن اسلام ہے۔ مارچ 1972 میں گلشن اقبال کراچی کے ڈاکٹر محمد صدیقی اور محترمہ عصمت صدیقی کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام عافیہ رکھا گیا۔ آج دنیا اسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کرنے کے بعد 1990 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس ٹیکساس امریکہ چلی گئیں اور بوسٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ان کا پورا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ عافیہ صدیقی کے والد نے بھی برطانیہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ عافیہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ ان کے ایک بھائی امریکہ میں آرکیٹیکٹ ہیں اور بڑی بہن فوزیہ دماغی امراض نیورولوجی کی ماہر ہیں اور پہلے نیو یارک میں کام کرتی رہی ہیں۔ 1 سال کے بعد عافیہ امریکہ کے عالمی شہرت یافتہ میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں آ گئیں، یعنی MIT میں آ گئیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 10 بہترین سال گزارے۔ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق عافیہ کو برینڈیز لے گیا، جہاں انہوں نے نیورو سائنسز کی تعلیم حاصل کی اور یہیں سے نیورولوجیکل سائنسز میں PhD کی ڈگری لی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ نے ایک انعام یافتہ MIT کی گریجویٹ خاتون کا اعزاز حاصل کیا اور اب وہ ایک اعلیٰ پائی کی سائنسدان بن چکی تھی اور معذور بچوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ 50 سے زائد یونیورسٹیوں نے ان کو اعزازی ڈگریاں دیں، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ دوستو، 1995 میں نیورو سائنسز کی تعلیم کے لیے کراچی سے آئے ہوئے ایک عام خیال طالب علم محمد امجد خان سے عافیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے نیورولوجی میں ریسرچ شروع کی۔ شادی کے چند سال بعد میاں بیوی میں کچھ اختلافات رہنے لگے تھے۔ عافیہ کی والدہ کے مطابق شادی کے بعد امجد سے ان کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ بچوں کی پرورش امریکہ میں ہو یا پاکستان میں۔ عافیہ بچوں کو امریکہ میں ہی رکھنے کے حق میں تھی، لیکن 11 ستمبر کے حملوں کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ پہلے FBI نے امجد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ امجد خان پر الزام لگا تھا
کہ انہوں نے امریکہ میں پیٹرول اسٹیشنوں کو دھماکے سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان سے اس پر پوچھ گچھ ہوئی کہ انہوں نے رات میں دیکھنے والی دوربین، ذرائع بختر اور عسکری موضوعات پر کتابیں کیوں خریدی تھی۔ امجد کا موقف تھا کہ یہ سامان انہوں نے شکار کے لیے خریدا تھا۔ عافیہ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن بعد میں دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ پاکستان لوٹ گئے کیونکہ ان کے خیال میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ میں پاکستانیوں کے خلاف امتیاز بڑھ رہا تھا۔ 23 نومبر 1996 میں پہلے بچے احمد کی ولادت ہوئی اور 2 سال بعد مریم پیدا ہوئی۔ اسی دوران 9/11 کا حادثہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عافیہ کا دکھوں کا سفر شروع ہو گیا۔ 9/11 کے بعد عافیہ اور امجد کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئے، لیکن پھر واپس امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پاکستان لوٹے۔ 3 اگست 2002 کو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سلمان کی پیدائش ہوئی۔ سلیمان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر عافیہ کو طلاق ہو گئی تاکہ آگ اور خون کے دریا وہ اکیلی ہی عبور کریں۔ اس وقت عافیہ کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ بچے کی ولادت کے تھوڑے ہی دن بعد ڈاکٹر عافیہ اچانک غائب ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں ہی تھی کہ FBI کی لسٹ پر ان کا نام آ گیا تھا۔ اس بدنام زمانہ ادارے کی لسٹ میں ان کا نام آنے کے بعد ان کے لیے امریکہ میں سکون سے کام کرنا مشکل ہو گیا، اگرچہ امریکیوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے۔ لیکن 9/11 کے بعد حالات ایسے تھے کہ سارا کاروبار ہی شکوک و شبہات پہ چلایا جا رہا تھا۔ امریکی اور پاکستانی ایجنسیوں نے ان کے بارے میں خاصی تحقیق کی، مگر وہ ان کے بارے میں کچھ بھی حاصل نہ کر پائے۔ ان پر یہ مضحکہ خیز الزام عائد کیا گیا کہ وہ مذہب اسلام خاص کر جہاد کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہیں، اس کے لیے وہ یقیناً القاعدہ کی مدد کر رہی تھیں۔ اس بنا پر ان کو خطرناک دہشت گرد قرار دیا گیا۔ القاعدہ کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ انہوں نے خالد شیخ محمد کے عزیز عمار علی بلوچی سے شادی کر رکھی ہے۔ بعد میں ان کے مقدمے کے دوران کوئی شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر پورے مقدمے میں القاعدہ سے ان کے تعلق کا ذکر تک نہ آیا۔ دوستو، وہ کن حالات میں غائب ہوئی، اس بارے میں کئی طرح کی کہانیاں مشہور ہوئیں۔ سب سے پہلے امریکی جریدے نیوز ویک میں خبر چھپی کہ عافیہ القاعدہ کے سلیپر سیل کا حصہ تھی۔ 2004 میں FBI نے کہا کہ پوچھ گچھ کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی انہیں مطلوب ہیں۔ بعد میں کہا گیا کہ القاعدہ کے ایسے گروہ میں شامل تھیں جو لائبیریا سے ہیرو کی سمگلنگ کرتا اور اس آمدنی سے القاعدہ کی مدد کی جاتی ہے۔